اگلے چند ہفتے ہمارا ٹاپک تو رہے گا عرس کی شرعی حیثیت، اور حقیقت میں ہمارے شہر میں جو کنجر خانہ آباد ہونے والا ہے اگلے مہینے، ہمارا یہی ٹاپک زیر بحث رہے گا کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور حقیقت میں یہاں شرک باللہ اور زناکاری اور بدکاری کا اڈا یہ کیسے قائم ہوتا ہے۔ ہم اس پہ انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو کریں گے، مگر آج ایک بریکنگ نیوز دے رہے ہیں۔ مخالفین کی طرف سے افواہیں پہنچی ہیں کہ کوئی قانونی کارروائی کا ارادہ وہ رکھتے ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ یہ ہماری خواہش تھی جو پوری ہونے جا رہی ہے۔ یہ ماچھی سے گیلانی تک کا سفر، یہ باپ بدلنے کا جو انہوں نے ڈرامہ کھیلا اور اپنی قوم بدلی، اور ان کی اصل حقیقت یہ 3 پتھر ہی نکلے، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو جب یہ معاملات عدالتوں میں جائیں گے تو انشاءاللہ ان کے اس نسب بدلنے کے حرام کاری کے عمل پہ عدالتی مہر بھی لگے گی۔ پھر یہ ماچھی سے گیلانی تک کا جو سفر ہے یہ واپس گیلانی سے ماچھی کی طرف بلکہ ماچھی وال کی طرف روانہ دوانہ ہو جائے گا۔ پھر یہ اپنے ساتھ نہ سید لکھوا سکیں گے نہ گیلانی کہلوا سکیں گے۔ یہ انشاءاللہ فتح محمد ماچھی کی اولاد ولد فتح محمد ماچھی لکھا جائے گا۔ جب یہ عدالتوں میں جائیں گے تو انشاءاللہ عدالتی کارروائی اخبارات میں رپورٹ ہوگی۔ ہم محترم جناب سید اقرار الحسن صاحب سے بھی رابطے میں ہیں، پھر ہمیں موقع ملے گا کہ ہم اس کو نیشنل ٹی وی پہ بھی لے آئیں گے۔ یہ جو لوکلائزڈ معاملہ ہے سوشل میڈیا تک کا، یہ نیشنل ٹی وی پہ چلا جائے گا، اور میرا خیال ہے ان کو یہ مشورہ ان کے بھگوان افغانستان خان نے دیا ہے، کیونکہ وہ اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ یہ عدالتی ڈرامے کر چکا ہے اور ہمیشہ اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اب ان کے پاس بھی ویسے حالات خراب ہیں تو اس کو پیسہ ماٹنے کا ایک اور ذریعہ مل جائے گا، کوئی وکیل شکیل پھنسا کے دے گا، کوئی لوٹ مار ہوگی کوئی۔ میری طرف سے جناب آپ بالکل فکر نہ کریں، میں میدان چھوڑ کے بھاگنے والا نہیں ہوں۔ میں انشاءاللہ وہاں بیٹھ کے آپ کے ساتھ یہ قانونی جنگ لڑوں گا، میں کہیں نہیں جانے والا۔ آپ میرے آنے کا بھی انتظار نہ کریں، بسم اللہ کریں، شروع کریں۔ مجھے جو ہی پتہ چلے گا کہ آپ نے کام شروع کر دیا ہے تو اگلے دن میں انشاءاللہ آپ کے پاس بیٹھا ہوں گا۔ ہم انشاءاللہ بھاگنے والوں میں نہیں ہیں۔ میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں، تمہارے باپ کا نام فتح محمد ماچھی ہے اور میرے باپ کا نام حسین ابن علی ہے۔ ہم میدان چھوڑ کے کربلا سے بھی نہیں بھاگے تھے۔ تاریخ اپنے خون سے رقم کرنے والے ہیں، آپ کو بھی بھاگنے نہیں دیں گے۔ بسم اللہ کریں۔ عدالتی شوق پورا بے شک فرما لیں، لیکن برڈن آف پروف لائز اپون دا پروسیکیوشن۔ یہ اب ان کو ثابت کرنا ہوگا عدالتوں میں جا کے کہ یہ ماچھی نہیں ہے۔ ہم نے تو اپنے دلائل دے دی ہیں۔ یہ جو ان کے شجرہائے نسب ہیں، جو ایک انہوں نے خود لکھا ہوا ہے، جو انہوں نے پڑھ کے سنایا ہے، اسے اب یہ مکر نہیں سکتے، اور دوسرا حدیقت الزہرا میں یہ خود لکھ کے دے آئے ہیں۔ وہ انشاءاللہ عدالتی کارروائی میں زیر بحث آئیں گے اور وہی ہمارے ڈیفنس کا ایسا بنے گا، پھر اس کا جواب ان کو دینا ہوگا۔ اب آتے ہیں عرس مبارک کی طرف کہ میرے بھائیوں اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ سارا سسٹم ہی اسلام، دین اسلام کے پیرالل انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے، متوازی طور پہ۔ یہ نظام ہی چور و چکوں کا ہے، یہ پیری مریدی، یہ چھو چھکار، یہ بیسیکلی زناکار ہیں۔ انہوں نے ایک تازہ حلالہ نکلوایا ہے، اس کی اطلاعات آ رہی ہیں، انشاءاللہ میں اس پہ بھی آپ کو آگاہ کروں گا کہ انہوں نے کیا حرکت کی ہے۔ ان 2 ماچھیوں نے، اس گندی مشین اور کالا شاہ کاکو نے دونوں نے مل کے ایک حلالہ نکالا ہے، اور دین خدا کے ساتھ انہوں نے جو مذاق کیا ہے اس کی تفصیلات آ رہی ہیں، میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے لاؤں گا کہ یہ خبیث دین خدا کے ساتھ کیا مذاق کرتے ہیں۔ یہ آپ کے پیشوا ہیں، یہ آپ کی شادیوں کے مہمان خصوصی ہیں، کلوں کی محفل کی عظیم ہستیاں تشریف لاتی ہیں، یہ آپ کی محافل میلاد کے سالار ہیں۔ اللہ کی پناہ ان کی شیطانیت سے۔ رہا عرس کا سوال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی سنت سے نہ اس کا حکم ثابت ہے اور نہ آپ کے عمل سے ثابت ہے۔ مجھے بتاؤ کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والد حضرت عبداللہ کا عرس منایا، اپنے باپ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا عرس منایا، اپنے باپ حضرت
ابراہیم خلیل اللہ کا عرس منایا، کسی نبی کا عرس نہیں منایا گیا۔ کیا صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عرس منایا؟ کوئی ثبوت، کوئی مثال نہیں ہے کسی صحابی کا عرس منایا گیا۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ تفصیلی بات کریں گے اگلے جمعہ۔ میں فی الحال ایک اہم موضوع ہے، ہمارے قریبی شہر چوہے شریف میں افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ یہاں کوئی چڑیلوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ آ کے ڈراتی ہیں۔ حضرت علامہ احمد نواز راہی حافظ اللہ تعالیٰ نے بھی اس موضوع پر سیر حاصل علمی دلائل دی ہیں، بڑی اچھی گفتگو آپ نے فرمائی ہے، میں نے بھی سنی ہے، امید ہے آپ نے بھی سنی ہوگی۔ تو میں پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کو کہ میرے بھائیوں، علامہ صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں، اللہ نے ایسی کوئی مخلوق پیدا ہی نہیں فرمائی، تو آپ ان افواہوں پہ کان نہ دھریں، بالکل نہ ڈریں۔ دیکھو ہر آدمی ڈرتا ہے، لیکن بہادر وہی ہے جو اپنے ڈر کے اوپر قابو پا لے۔ یہ کچھ نہ کچھ شیطان لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو ڈرانے والے، ان کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں۔ آپ کو جدھر سے خطرہ محسوس ہو اس طرف دوڑیں، ان کا پیچھا کریں، جو آپ کو ڈرانا چاہ رہے ہیں آپ ان کو ڈرائیں، اور یقین جانیں رات کو آخری 3 سورتیں قرآن پاک کی، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ اپنے اوپر پڑھ کے پھونک لیں، اپنے چاروں طرف پڑھ کے پھونک لیں، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ اللہ اور اس کے رسول کی حفاظت میں ہیں، آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ لوگ اس گرمی میں اندر سو رہے ہیں، باہر سو ہی نہیں رہے ڈر کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے علاقے میں پھیلی ہوئی جہالت ہے جس کا ہمیں علاج کرنا ہوگا۔ یہ توہم پرستی ہے، یہ شرک باللہ کی ایک بیماری ہے جو ہمارے قلب و ذہن میں گھر کر چکی ہے۔ ہم ہر بات کو، ہر بری بات کو ان پریوں اور جنوں اور چڑیلوں سے منسوب کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان بے ایمان بدبخت پیروں کی چاندی ہو جاتی ہے۔ یہ تویز لکھ کے پھونکے مارنے آپ کے گھروں میں آ جائیں گے، چڑیل نکال رہے ہوں گے۔ یہ خود خبیث شیطان ہے، کوئی چڑیل نہیں ہے آپ کے گھروں میں، نہ ایسی کوئی مخلوق جب ہے ہی نہیں تو آئے گی بھائی کہاں سے؟ آپ اللہ سے ڈریں، اللہ پہ توکل کریں، نماز کی پابندی کریں، درود شریف کی کثرت رکھیں، استغفار پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور جو 3 صورتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں آخری قرآن پاک کی، رات کو پڑھ کے پھونک کے سو جائیں، اللہ خیر صلاح۔ باقی اس کے علاوہ جناب ایک قمر حسنال صاحب ہیں ہمارے بیٹے، انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ جی آپ ہمیشہ ان پیروں کی بات کیوں کرتے ہیں، آپ کو کوئی اور نظر نہیں آتے؟ میرا خیال ہے یہی سوال تھا، اگر میں صحیح طور پہ سمجھ سکا ہوں تو قمر صاحب، بات یہ ہے کہ یہ ایک پیغمبرانہ طریقہ کار ہے دعوت حق کا، کیونکہ ہم اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت حق کا اعلان فرمایا تو آپ کا گھر جو مکہ سے اگر آپ صفا مروہ کی طرف سے آئیں اور باہر نکلیں تو سامنے بڑا سا سین ہے، اور اس کے سامنے ہی حضور کی جائے پیدائش ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر تھا۔ بیت اللہ بھی ساتھ تھا، کوہ صفا بھی ادھر ہی ہے، مروہ بھی ادھر ہی ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ 2 پہاڑیاں موجود ہیں، لیکن آپ کے گھر کے ساتھ ایک جبل بو قبیس تھی، یہ اب وہاں سے پہاڑی اٹھا لی گئی ہے حرم کی توسیع کے دوران۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو گھر کے قریب ترین پہاڑی تھی اس پہ چڑھ کے اعلان حق فرمایا، اور کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے کہ وہ فلسطین میں مبعوث ہوا ہو اور اس نے آ کے ہندوستان میں تبلیغ فرمائی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ جہاں آپ رہتے ہیں اپنے ہی گھر کے کنویں سے کتا نکالنا ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ میں چونکہ اپنے علاقے سے شرک کا منبع اس کو اکھیڑنا چاہتا ہوں، انہی کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ جب انشاءاللہ تعالی یہاں سے صفایا ہو جائے گا، ہم لوگوں کے عقائد درست ہو جائیں گے، ہم ولی اللہ کے خلاف نہیں ہیں، ہم ان بدبختوں کے خلاف ہیں جو اپنا باپ بدل کے پڑے ہیں یہاں، جنہوں نے یہ ڈھول ڈھمکے بجا کے لوگوں کو لوٹنے کا ایک نظام کھڑا کر رکھا ہے۔ میں ان کے خلاف ہوں۔ پھر انشاءاللہ زندگی نے وفا کی، اس کا دائرہ اور وسیع کریں گے۔